کہ وہ 7ویں سینچری عربیہ کا زمانہ تھا۔ اللہ جانے کن کن قدیم عبادت گاہوں میں جا کر ان کے گرد سیٹے ہوئے تہہ خانوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاب ابن منبہ نے وہ ڈیوائن لٹریچر اکٹھا کیا ہوگا۔ آئی وش کہ کبھی میں بھی ان کتابوں کو دیکھ سکتا ہوتا۔ انفیکٹ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی کتاب اخبار المادیین بھی وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ہی نے لکھی تھی، اور آج دنیا میں اس کتاب کی صرف ایک کاپی بچی ہے، صرف ایک کاپی، اور وہ بھی اس وقت کسی عرب ملک میں نہیں بلکہ ایک جرمن شہر ہائیڈلبرگ میں موجود ہے، اور اس پر عربی زبان میں تاریخ لکھی ہوئی ہے، سنہ کتابت 228 ہجری۔ اور آئی ہیو بین لکی انف کہ میں نے بھی 1100 سال پرانی اس کتاب کے کچھ اوراق کو پڑھ رکھا ہے۔ اینی اپنے دور کے اس قدر بڑے اسکالر حضرت وہاب ابن منبہ کہتے ہیں، اور آپ نے بہت غور سے سننا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے قدیم کتابوں میں اللہ کا ایک فرمان لکھا دیکھا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم کہ جو شخص مجھ پر بھروسہ کرے اور مجھے تھام لے تو میں اسے اس کے دشمنوں سے ضرور بچاؤں گا، کیونکہ جب میں کسی کی حفاظت کرنا چاہوں تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق مل کر بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جب میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق مل کر بھی اسے نہیں بچا سکتی۔ انگلش زبان میں کہتے ہیں کہ لیٹ دیٹ سنک ان، امیجن کریں، اس بات کے پیچھے چھپی عظیم طاقت کو امیجن کریں، اور ایک مرتبہ آپ کو یہ طاقت سمجھ آ گئی تو یہ آپ کو کسی ٹرک کی طرح ہٹ کرے گی، اور آپ کا دل فوراً چاہے گا کہ 1 منٹ سے پہلے آپ خود کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں۔ بائی دا ویز ایک چیز کہ میں سمپلی یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ وہاب ابن منبہ نے ایسا کہا ہے، لیکن ان کا مختصر سا تعارف دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تاریخ کے عظیم اسکالرز اور ان کے علم کے متعلق بھی پتہ چلے، اور اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، جو کہ الٹیمیٹلی آفٹر آل اس چینل کا اولین پرپز ہے، آپ کے ساتھ اپنے علم کو شیئر کرنا۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو حفاظت کے متعلق حدیثیں، دعائیں اور ان کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤں، پہلے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو یہ واقعہ کچھ دن پہلے میں نے ایک پوسٹ کے اندر لکھا بھی تھا، لیکن پوسٹ کی ریچ بہت کم ہوتی ہے، اور اسے زیادہ سے زیادہ 2-4 ہزار لوگ ہی پڑھتے ہیں، اور ان 2-4 ہزار میں سے بھی کئی لوگ پڑھنا سے صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب اتنا لمبا کون پڑھے گا۔ لیکن ویڈیوز کئی ہزار لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں، اور چونکہ ویڈیوز کے اندر پھر میں آرٹ ورک بنا کر بھی ایڈ کر دیتا ہوں، اس لیے ان میں ایک طرح کا ویژول انٹرسٹ سا بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ 12ویں صدی کے ایک بہت بڑی کتاب تاریخ دمشق میں لکھا ہوا ہے، اور تاریخ دمشق کا ذکر آپ اکثر میرے منہ سے سنتے رہتے ہوں گے، کیونکہ میری رائے کے مطابق تاریخ دمشق جیسی کتاب پچھلے 800 سال میں دوبارہ کسی نے نہیں لکھی۔ اس کتاب کی 80 جلدیں ہیں، 80 والیومز، اور یہ بات بذات خود ایک پہیلی ہے کہ حافظ ابن عساکر نے اتنی تھوڑی سی عمر میں تاریخ دمشق جیسی ایک کتاب کس طرح لکھ دی۔ میرے خیال سے یہ کتاب پاکستان میں بھی اویلیبل ہے، اور اس کی قیمت شاید 1 لاکھ روپے کا پورا سیٹ ہے۔ بہرحال تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے دمشق اور اس کے آس پاس پیش آنے والے بڑے عظیم واقعات کے متعلق لکھا ہے، اور آئی ڈیئرلی وش کہ ہمارے اسکالرز اس کتاب کو اردو ترجمہ کر کے بھی پبلش کریں، کیونکہ اس وقت یہ کتاب صرف عربی زبان میں ہے، اور فارسی زبان کا وہ محاورہ ہے نا کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم، کہ میرے محبوب کی زبان ترکی ہے اور ترکی زبان مجھے آتی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ میجورٹی انڈین اور پاکستانی ویورز کو عربی زبان تو نہیں آتی، اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی پبلشر میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کائنڈلی کسی اچھے اور بڑے اسکالر کے ذریعے تاریخ دمشق کا ترجمہ کروا دیں۔ میں خود تاریخ دمشق کا ترجمہ کر دیتا، لیکن نہ تو میں بڑا ہوں، نہ ہی میں اسکالر ہوں، اور نہ ہی میں اچھا ہوں۔ بہرحال جہاں تک مجھ سے ہو پاتا ہے تاریخ دمشق کے اکثر واقعات میں گاہے بگاہے آپ کو سناتا رہتا ہوں، اور یہ واقعہ بھی انہی واقعات میں سے ایک ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو ان کے زمانے کے دمشق میں رہا کرتا تھا، اور اس کا کاروبار، اس کا پروفیشن اپنے گدھے پر لوگوں کو بٹھا کر دمشق سے زیدانی تک لے کر جانا ہوتا تھا،
اور اس سفر سے جو کرایہ ملتا پھر اسی کرائے کے ساتھ اس کی گزر بسر ہوا کرتی تھی، اور یہ واقعہ بیسیکلی اسی شخص کے ساتھ پیش آیا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک دن حسب معمول روزمرہ کی سواریوں کی طرح میں نے ایک آدمی کو اپنے گدھے پر بٹھایا اور ہم لوگ اپنی منزل کی طرف نکل پڑے، یہاں تک کہ چلتے چلتے راستے میں ہم ایک ایسی جگہ پہنچے کہ وہاں سے راستہ 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا، یعنی کہ آج کی زبان میں جسے ہم روڈ فورک کہتے ہیں، یعنی کہ ایک راستہ اس طرف اور دوسرا راستہ اس طرف جا رہا تھا۔ میں اپنا گدھا لے کر اس راستے پر ہونے لگا کہ جس کے متعلق مجھے علم تھا کہ وہ کیسا ہے، لیکن اچانک گدھے پر سوار وہ شخص بولا کہ نہیں، اس دوسرے راستے سے چلو۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ راستہ میرے لیے انجان ہے، مجھے اس کا نہیں پتا۔ تو وہ کہتا کہ تم پریشان مت ہو، مجھے اس راستے کا پتہ ہے، یہ ہمیں جلدی ہماری منزل تک پہنچا دے گا، تم بس ادھر سے ہی چلو۔ تو میں اس کی ضد کے آگے خاموش ہو گیا اور اپنے گدھے کو اسی انجان راستے کے اوپر ڈال دیا، یہاں تک کہ چلتے چلتے ہم ایک بیابان، ایک گھنے جنگل میں پہنچے، ایک عجیب جگہ کہ جہاں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، اور ان لاشوں کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے مزید آگے جانے سے انکار کر دیا اور اس شخص کو بولا کہ بس میں اب یہاں سے واپس جانا چاہتا ہوں۔ لیکن اچانک وہ شخص اپنے گدھے سے اترا اور اپنا خنجر نکال کر میری طرف لپکا۔ میں گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹا اور پوری قوت سے بھاگنے لگا، لیکن وہ آدمی بے حد پھرتیلا تھا، اس نے فوراً بھاگ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں اس کے قدموں میں گر کر رونے لگا اور اس کی منتیں فریادیں کی کہ بے شک تم میرا گدھا رکھ لو، بے شک تم میرا سامان رکھ لو، میری جیب میں جو پیسے ہیں وہ بھی رکھ لو، لیکن اس کے سر پر تو جیسے مجھے قتل کر دینے کا جنون سوار تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ کسی صورت میری بات نہیں مان رہا تو مجھے بھی موت اپنی آنکھوں کے سامنے منڈلاتی دکھائی دینے لگی، اور آخر میں نے اس سے درخواست کی کہ اچھا پھر مرنے سے پہلے کم از کم مجھے 2 رکعت نفل ہی پڑھ لینے دو۔ اس بات پر وہ آدمی تل ملا اٹھا، لیکن مجھے جلدی نماز پڑھنے کا کہہ کر خود انتظار کرنے لگا۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، لیکن نماز تھی کہ خوف کے مارے میری زبان پر ایک حرف تک نہیں آ رہا تھا۔ قرآن تھا کہ اس کی تلاوت شروع بھی نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن نہ جانے کیسے میری زبان پر النمل کی آیات تلاوت ہونا شروع ہو گئیں۔ اب بیسکلی یہ شخص النمل کی 62 نمبر آیت کا بتا رہا ہے، اور میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور مفہوم پڑھ دیتا ہوں کہ کون ہے کہ جو مجبور کی دعا سنتا ہے، کون ہے کہ جو اس کی سختی کو دور کرتا ہے۔ اور یہ شخص کہتا ہے کہ اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے جنگل سے بڑے سے سفید گھوڑے پر بیٹھا ایک گھڑ سوار بجلی کی سی تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور اس آدمی کے کلیجے میں اپنا نیزہ گاڑ دیا اس قدر شدت کے ساتھ کہ اسے دوبارہ سانس لینا تک نصیب نہ ہوا۔ میں گم سم بیٹھا، تیزی کے ساتھ اٹھا اور اپنا گدھا پکڑ کر سر پٹ واپسی کی طرف بھاگا، حتیٰ کہ پھر واپس دمشق پہنچ کر ہی دم لیا۔ وہ شخص کون تھا جو اس بیچارے گدھے والے کی جان لینا چاہتا تھا؟ I don't know. Maybe a psychopath, maybe a serial killer, maybe we'll never know. لیکن اگر یہ واقعہ سچ ہے تو سفید رنگ کا وہ بڑا سا گھڑ سوار یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا کہ جو اللہ کے کلام کے برکت سے اس گدھے والے کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ اور اس طرح کے کئی واقعات آپ کو ملٹیپل کتابوں میں مل جائیں گے، کیونکہ حفاظت کرنے والے فرشتوں کا ذکر تو سورہ طارق میں بھی ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ جس پر نگہباں فرشتہ نہ ہو، طارق آیت نمبر 4۔ بلکہ ایک مرتبہ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے موقع پر دیکھا کہ 2 لوگ سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں طرف سے اپنی پروٹیکشن میں لیا ہوا ہے، اور وہ بڑی ہی سختی کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ سعد کہتے ہیں کہ ان دونوں لوگوں کو نہ تو میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی دوبارہ اس کے بعد دیکھا۔ اوکے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو وہ احادیث سناؤں کہ جن کے ذریعے آپ خود کو اللہ کی سب سے طاقتور حفاظت میں دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ان دعاؤں کا اوریجنل عربک متن تو میں نیچے پنڈ کمنٹ میں لکھ دوں گا، یعنی کہ ان دعاؤں کا اوریجنل عربی ٹیکسٹ آپ نیچے لکھیں، میرے کمنٹس میں سے پڑھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ ویڈیو میں آپ کو ان احادیث کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ
اور ان کا اردو ترجمہ ضرور بتاؤں گا تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کون سی دعا کس مقصد کے لیے ہے اور کس موقع پر وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھنے کے لیے سکھائی تھی۔ ان میں سے سب سے پہلی دعا مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 15461، اور یہی حدیث پھر السلسلہ الصحیحہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 2847، اور اس میں حضرت عبد الرحمن ابن خنبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کہ ایک انتہائی معمر اور بوڑھے صحابی تھے، ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک رات مختلف قسموں کے بھیانک شیاطین اور جنات گھاٹیوں سے نکل کر اور پہاڑوں سے اتر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے لگے، اور ان کا ارادہ معاذ اللہ آپ کو نقصان پہنچانے کا تھا، اس حد تک کہ ان میں سے ایک شیطان ایسا بھی تھا کہ جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک عجیب شعلہ تھا کہ جسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر پھینک دینا چاہتا تھا کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شیطان وہیں رک گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ کہیے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کہوں، اور تب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہ دعا سکھائی، اور یہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے، اور میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتا رہا ہوں، عربی متن آپ کو نیچے کمنٹ میں مل جائے گا کہ کہیے، میں اللہ کے ان تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں کہ جن سے کوئی نیک اور کوئی بد آگے نہیں بڑھ سکتا، ہر اس چیز کے شر سے کہ جو اس نے پیدا کی اور پھر زمین میں پھیلا دی، ہر اس چیز کے شر سے کہ جو آسمان سے اترتی اور اس میں چڑھتی ہے، ہر اس برائی کے شر سے کہ جو زمین میں پیدا ہوتی اور اس سے نکلتی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں رات اور دن کے فتنوں سے اور ہر رات کو آنے والے سے، اللہ یہ کہ وہ خیر لے کر آئے یا رحمان۔ اور اسی وقت حدیث میں آتا ہے کہ اس شیطان کے ہاتھ میں موجود وہ آگ فوراً ٹھنڈی پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا آپ نے ضرور یاد کرنی ہے، یہ بہت جامع دعا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی بچتی ہے کہ جس سے اس دعا میں اللہ کی حفاظت نہ مانگی گئی ہو۔ نیچے کمنٹ میں جا کر اس دعا کا عربی متن میں پہلی دعا کے نام سے لکھ دوں گا انشاءاللہ۔ دوسری دعا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اور انہیں بہت زیادہ ڈراؤنے خواب آیا کرتے تھے، وہ خواب میں ڈر جایا کرتے تھے، اور تب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھائی، اور یہ دعا جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3528 میں ہے کہ جب تم میں سے نیند میں کوئی ڈر جائے تو وہ یہ دعا پڑھے، اور میں آپ کو اس دعا کا اردو ترجمہ بتا رہا ہوں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 40,000 سالوں کے علم سیریز کے اندر جب میں نے 12واں چیپٹر کیا تھا، یعنی کہ وہ چیپٹر کہ جو نائٹ میئرز یعنی کہ ڈراؤنے خوابوں کے متعلق تھا، تو اس میں نے آپ کو ایک بہت ہی خاص شیطان کے متعلق بتایا تھا۔ اب حدیثوں کے ذریعے ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ رات کے وقت نیند کے دوران شیطان انسان سے چھیڑ چھاڑ ضرور کرتا ہے، کبھی اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، کبھی اس کی ناک کے ذریعے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بعض اوقات شیطان کسی انسان کی طرف متوجہ ہو کر اسے نیند میں خوف زدہ کرتا ہے۔ آف کورس اٹس ناٹ ابلیس، لیکن ابلیس کے علاوہ بھی شیاطین جنات کی کئی اقسام ہیں، لیکن ایگزیکٹلی یہ کون سی قسم ہے یہ ہمیں ڈائریکٹلی حدیث سے نہیں پتہ چلتا، لیکن اس چیپٹر میں نے بتایا تھا، اور اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ آپ اس چیپٹر کو ضرور دیکھیے گا، 40,000 سالوں کے علم سیریز کا 12واں چیپٹر، کیونکہ اس چیپٹر میں نے یہ سب ایکسپلین کیا ہے کہ آخر شیطان نیند ہی میں کیوں انسان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اور اس چیپٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ 15 سینچری جرمنی میں ایک شخص رہا کرتا تھا، ہائنریخ کریمر۔ ہائنریخ نے پورے یورپ کا سفر کیا صرف اس لیے تاکہ وہ ہر ملک سے جادوگری اور شیطانیات یعنی کہ وچ کرافٹ اور ڈیمونالوجی کے اوپر انفارمیشن اکٹھی کر کے ایک کتاب لکھ سکے، اور یوں 1487 میں ہائنریخ نے اپنی بدنام زمانہ کتاب لکھی
میلیس میلیفیکارم یعنی کہ دا وچز ہیمر، جادوگرنیوں کا ہتھوڑا، اور پچھلے 1000 سال میں جادوگروں اور شیطانیات کے اوپر اس سے زیادہ ڈیٹیلڈ کتاب ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری۔ میرے پاس اس کتاب کا اوریجنل جرمن ورژن ہے اور اس میں ہائنریخ ایک خاص شیطان کا ذکر کرتا ہے جس کے متعلق یورپ کے کئی لوگوں نے رپورٹ کیا ہے، اور مزے کی بات دیکھیں کہ اس شیطان کا ذکر نام کے ساتھ 4500 سال پرانی سومیرین ٹیبلٹس میں بھی ہے۔ سومیرینز نے بھی اس کا نام لے کر ذکر کیا تھا کہ یہ شیطان سوئی ہوئی عورتوں کو پریشان کرتا ہے، اور اس کا نام 5ویں صدی کی ایک اور کتاب دی سیویٹاٹے دے یعنی کہ خدا کا شہر میں بھی ہے۔ اور آف کورس میں آپ کو اس کا نام نہیں بتا رہا کیونکہ یہاں میں نے آپ کو اس کا نام بتانا ہے اور ادھر آپ سب نے گوگل کھول کر اسے ڈھونڈنے لگ جانے، اور بیسیکلی مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گوگل پر آپ کو اس کے متعلق جو انفارمیشن ملے گی وہ بڑی ڈسٹربنگ قسم کی ہے، وہ کوئی اتنی اچھی انفارمیشن نہیں ہے، اسے پڑھ کر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اینی ہاؤ جن لوگوں نے اس شیطان کو دیکھنا رپورٹ کیا ہے وہ اس کی 2 شکلیں بتاتے ہیں، یعنی کہ اسے 2 صورتوں میں دیکھا جاتا ہے۔ مردوں کو یہ کسی فیمیل کی شکل میں نظر آتا ہے اور عورتوں کو یہ شیطان مردوں کسی شکل میں بیٹھا دکھائی دیتا ہے، جس سے میں ذاتی طور پر یہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ شاید جنات کی اس قسم میں سے ہے کہ جو اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ پہلی نظر میں دیکھنے پر آپ کو یہ خوبصورت لگ سکتا ہے، لیکن قریب سے دیکھنے پر آپ کو اس کا چہرہ بگڑا ہوا نظر آئے گا، ڈسٹورٹ ہوا ڈیفارم ہوا، اور اپنی ڈیفارم ہوئی ہوئی شکل کے ساتھ یہ سوتے ہوئے آپ کے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ مستعان۔ اور اس جیسی تمام چیزوں سے حفاظت کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں وہ دعا سکھائی ہے کہ جو نیچے میرے کمنٹ میں دوسری دعا کے نام سے لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اب ایک چیز اور کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے بتائے ہوئے ریفرنسز کاؤنٹر چیک کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ اس حدیث کا جو ورژن جامع ترمذی میں لکھا ہوا ہے اس میں آگے ایک بات اور بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی تھی کہ ہم اپنے بڑے بچوں کو تو یہ دعا یاد کرا دیا کرتے تھے، لیکن جو بچے چھوٹے ہوتے تھے تو یہ دعا کاغذ کے اوپر لکھ کر ہم ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ اب یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ ہے کیونکہ یہاں سے ایک بالکل نئی بحث کا آغاز ہو سکتا ہے، یعنی کیا دعا کو تعویذ کی صورت میں لکھ کر گلے میں لٹکایا جا سکتا ہے؟ اب امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ حسن غریب کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی حدیث کے جو اپنے ٹاپک کے اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہو، یعنی کہ اس کا ٹاپک دوسری حدیثوں سے بھی ثابت ہو کہ وہ صحیح اور سچا ہے، لیکن میری کتاب میں جو سند موجود ہے وہ مجھ تک صرف ایک ہی شخص کے ذریعے پہنچی ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں کہوں تو امام ترمذی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا تو بالکل ٹھیک اور سچی ہے، لیکن یہ کاغذ پر لکھ کر گلے میں لٹکا دینے والی بات کے متعلق اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ مجھے صرف ایک بندے نے بتائی ہے، اور میں یعنی کہ فرقان قریشی، میں چونکہ مفتی تو ہوں نہیں، اس لیے اس بارے میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ میں صرف ایک سٹوڈنٹ ہوں، آپ کو یہ سب صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں آپ حدیث ویریفائی کرنے کے لیے جائیں تو آگے حسن غریب لکھا دیکھ کر کنفیوزڈ نہ ہو جائیں۔ میں صرف ایک سٹوڈنٹ ہوں کہ جو آپ کے ساتھ اپنی معلومات شیئر کرتا ہے، جبکہ سچا، اصل اور حقیقی علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ تیسری دعا، یہ انشاءاللہ آپ کو بخار اور مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھے گی، کیونکہ یہ دعا شفا کی دعا ہے، اور یہ دعا نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے سکھائی تھی۔ صحیح مسلم اور جامع ترمذی دونوں میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ شفا کا دم کیا کہ میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے کہ جو آپ کو تکلیف دے، ہر حسد کرنے والے کے حسد سے اور ہر بری نظر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں نے آپ کو اس دعا کا اردو ترجمہ بتایا ہے، جبکہ اس کا عربی متن آپ کو نیچے پنڈ کمنٹ میں تیسری دعا کے نام سے لکھا ہوا مل جائے گا۔ خود بھی یہ دعا پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے
بہن، بھائی، بیٹا، بیٹی، آپ کے والدین میں سے کوئی، تو ان پر بھی دم کریں، اور جب بھی آپ ایسا کریں تو ایک مرتبہ میرے لیے بھی ضرور دعا کر دیجئے گا۔ اوکے، چوتھی دعا کہ جو اسپیشلی آپ کے بچوں کے لیے ہے۔ یہ دعا سنن ابو داؤد میں لکھی ہوئی ہے، حدیث نمبر 4737، اور یہ بالخصوص بچوں کے لیے ہے، لیکن اسے اپنے اوپر بھی پڑھ کر پھونک سکتے ہیں۔ یہ دعا میرے کمنٹ میں چوتھی دعا کے نام سے موجود ہے، اور اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اسی دعا کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام خود بھی اپنے دونوں نواسوں یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی دعا کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے تمام کلمات سے اس کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور موذی جانور سے، اور ہر بری نظر رکھنے والے کی بری نظر سے، آمین۔ بائی دا ویز حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہوا ہے، تو مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا لیکن ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنا دوں، اور ٹرسٹ می کہ یہ واقعہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر کی طرف گیا، لیکن اس دن آپ کچھ خاموش سے تھے، نہ آپ کچھ فرما رہے تھے اور نہ میں زیادہ بول رہا تھا، حتیٰ کہ چلتے چلتے ہم لوگ مدینہ کے بازار تک پہنچ گئے، لیکن وہیں سے آپ علیہ السلام اچانک واپس مڑے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دی، اور گھر میں داخل ہو کر اونچی آواز میں بولا، اسم لکاؤ، اسم لکاؤ۔ اب ان دو الفاظ کا اردو میں ایگزیکٹ ترجمہ ناممکن ہے، ان میں موجود محبت کو صرف پرانی عربی بولنے والا ایک شخص ہی محسوس کر سکتا ہے، لیکن اردو میں ان الفاظ کا قریب ترین ترجمہ ہوگا، کہاں ہے وہ چھوٹو، کہاں ہے وہ چھوٹو۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلائے دھلائے، صاف کپڑے پہنائے، خوشبو لگائے ہوئے لے کر آئیں، اور حسن بھاگ کر اپنے نانا کے گلے لگ گئے، اور تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرمانا۔ امیجن دیٹ۔ یہ پوری حدیث صحیح مسلم میں ہے، فی الکتاب مناقب الصحابہ، فی الباب من فضائل الحسن والحسین، والیوم 6 پیج نمبر 102، اور اسے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد آپ کو ہمارے دین کے متعلق وہ نایاب علم دینا ہے کہ جسے کوئی بتاتا ہی نہیں ہے۔ یہی ابو ہریرہ تھے اور یہی حضرت حسن تھے آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے کہ آپ علیہ السلام نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا، جیسا کہ ہم چھوٹے بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ تو اس وقت ایک اور صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے میرے 10 بچے ہیں، لیکن آج تک میں نے ان میں سے کسی ایک کا بھی بوسہ نہیں لیا۔ اب واللہ عالم اقرا اس بات سے شاید یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوں کہ ان کا دل کتنا مضبوط ہے، لیکن دیکھیں کہ آگے سے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اقرا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا آگے سے اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے 5218، اور یہی اقرا بن حابس تمیمی ایکچولی وہی صحابی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور آپ نے یقیناً سنا ہی ہوگا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال فرض کیا ہے؟ تو وہ شخص یہی اقرا بن حابس تمیمی تھے، اور ان کے اس سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، لیکن بعد میں کہا کہ اقرا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر واقعی ہر سال کے لیے حج واجب ہو جاتا۔ یہاں پہنچ کر ہماری آج کی یہ قسط کمپلیٹ ہوتی ہے، اور میری دل سے خواہش ہے کہ آج آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آج تک میں نے اپنے چینل پر 115 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، لیکن کبھی میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ان چیزوں نے کبھی مجھے اٹریکٹ نہیں کیا۔ لیکن یہ وہ واحد ویڈیو ہے جس کے متعلق میں آپ کو ضرور کہوں گا، آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اسے لائک بھی کریں اور اسے اپنے بہن بھائیوں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ یہ دعائیں اور یہ امیزنگ واقعات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔
اور انشاءاللہ اب آپ نیچے پنڈ کمنٹ میں جا کر وہ دعائیں پڑھیں، خود پر دم کریں، میرے لیے دعا کریں، ہمارے اس چینل اور ہمارے درمیان موجود محبت کی حفاظت کی دعائیں کریں، اور باقی سب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔